یاد رہتی ہے 18 تاریخ ہے آج چاند کی، جمادی الاخر 1444 چل رہی ہے اور 11 جنوری ہو گئی۔ کل کے بیان میں آپ لوگوں نے بہت سی باتیں سماعت کی تھیں کہ نبی کسے کہتے ہیں، رسول کنہیں کہتے ہیں، اور پیغمبروں اور دوسرے انسانوں کے درمیان میں کیا فرق ہوتا ہے، کیونکہ کچھ لوگ یہ فرق بھی مٹا دیتے ہیں۔ یہ سب آپ نے سنا تھا۔ آج ہم یہ دیکھیں گے، سوال ہے کہ نبیوں کو غیب کا علم ہوتا ہے یا نہیں۔ کچھ لوگ اس میں الجھے رہتے ہیں، سمجھے؟ جبکہ اصل میں اگر آپ نبی کے لفظ پر غور کریں گے، نبی کے لفظ کا ترجمہ اگر دیکھ لے انسان تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا۔ نبی کا ترجمہ ہی ہوتا ہے غیب کی خبریں بتانے والا، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ لفظ نبی کا ترجمہ ہوتا ہے غیب کی خبریں بتانے والا۔ اب آئیے میں آپ کو قرآن پاک سے کچھ ثبوت دوں۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ رب کائنات نے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب دیا ہے، اس کا ذکر کیا ہے۔ دیکھیے قرآن شریف اور پارہ نمبر 4 میں یہ بیان جو ہے وہ ریکارڈ رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے کہہ دیا اور ختم ہو گیا، کیونکہ میں بیان جو ہوں وہ یوٹیوب پر ڈال رہا ہوں۔ یہ ریکارڈڈ بیان ہے، آپ جب چاہیں جس کو چاہیں سنا سکتے ہیں، میچ کر سکتے ہیں، اس کو قرآن پاک سے ملا بھی سکتے ہیں، سمجھے؟ کوئی ایسا نہیں ہے کہ دھواں میں لٹ چل رہا ہے، بتا دیا اور پھر چلے گئے تقریر کر کے اب حضرت آئیں گے 1 سال کے بعد۔ یہ ریکارڈڈ بیان ہے۔ قرآن شریف کا پارہ نمبر 4 ہے، سورت کا نام آل عمران، آیت نمبر 179 ہے آپ کی۔ رب کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں میں۔ رب کائنات فرماتا ہے اور اللہ کی شان یہ نہیں، سمجھے؟ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسولہ من یشاء۔ رب کائنات فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ عام لوگوں کو، سمجھے، عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے، ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے، سمجھے؟ اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے علم غیب عطا فرماتا ہے۔ اور سنیے جناب عالی، رب کائنات دوسری جگہ قرآن شریف میں کیا فرماتا ہے بڑی وضاحت کے ساتھ۔ پارہ نمبر 5 ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 113 ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب، ہم نے تمہیں سکھا دیا وہ جو تم نہیں جانتے تھے، وہ سب سکھا دیا۔ اللہ فرما رہا ہے اے محبوب ہم نے تم کو وہ سب سکھا دیا جو تم نہیں جانتے تھے۔ اب کوئی کہتا ہے غیب نہیں ہے، تو پھر مثال کے طور پر ہمارے پاس ماشاءاللہ کافی لوگ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، اگر یہ پڑھنے کی پابندی سے آئیں اور ہم پابندی سے پڑھائیں اور پھر بھی کوئی قرآن پاک نہیں پڑھ پائے تو کیا ہوگا؟ یا تو امام صاحب پڑھا نہیں سکتے، یا تو امام صاحب پڑھا نہیں پائے، امام صاحب میں کمی ہے، یا پھر پڑھنے والے میں امام صاحب نے محنت سے پڑھایا، پڑھنے والے میں کمی ہے، اس کا دماغ صحیح نہیں، وہ وقت نہیں دیتا ہے، تو 2 میں سے ایک پر الزام آئے گا یا دونوں پر الزام آئے گا۔ یہاں رب کائنات فرما رہا میں نے سکھایا اپنے محبوب کو۔ رب کائنات فرما رہا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب ہم نے تم کو سب سکھا دیا جو تم نہیں جانتے تھے۔ اب کوئی کہتا ہے غیب نہیں جانتے تو پھر یا تو خدا پر وہ تہمت لگا رہا ہے معاذ اللہ رب العالمین، یا پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا رہا ہے خدا نے پڑھایا اور حضور پڑھ نہیں پائے معاذ اللہ۔ دونوں باتیں غلط ہیں، دونوں باتیں ایمان کو ختم کرنے والی ہیں۔ نہ خدا میں کوئی کمی ہے اور خدا کے بنانے سے حضور میں بھی کوئی کمی نہیں ہے، سمجھے؟ اس میں بات یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ میں کوئی عیب نہیں ہے، اس کی پرسنل ذاتی طور پر نہیں ہے، اور ہمارے حضور میں کوئی عیب نہیں ہے کہ اللہ نے ہمارے حضور میں کوئی عیب رکھا ہی نہیں ہے۔ ذاتی اور عطائی والا مسئلہ سمجھ لیں گے۔ اللہ میں جو غیب ہے، اللہ کو جو غیب ہے وہ اس کا اپنا پرسنل ہے۔ اس سے پہلے آپ نے توحید کا بیان پڑھا، اللہ کے بارے میں آپ نے سمجھا، اللہ کو جو کچھ بھی ہے سب اس کا اپنا ہے، اور حضور کو یا پوری دوسری مخلوق کو جو معاملات ہیں وہ اللہ نے دیے ہوئے ہیں، اللہ جس کو چاہے جتنا دیتے۔ یہ ہو گیا۔ آپ سورہ رحمان پڑھیے، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا ہے، اللہ پاک نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ اب کس کی طاقت یہ ہو کہ وہ کہہ سکتا ہے کہ حضور سیکھ نہیں پائے؟ اللہ فرما رہا ہے میں نے سکھایا اپنے پیارے کو قرآن، اور قرآن کے بارے میں رب کائنات فرماتا ہے ہر خشک و تر کا بیان میں نے قرآن پاک میں رکھ دیا ہے۔
ذرے ذرے میں دنیا میں کائنات میں کوئی چیز ایسی باقی نہیں چھوڑی جس کو اللہ پاک نے قرآن میں رکھ نہ دیا ہو۔ اب اپنا اپنا علم ہے، اپنا اپنا علم ہے۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں تو 70 اونٹ بھی ان کی کتابوں کو نہیں اٹھا پائیں گے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا یہ کئی لاکھ 70 لاکھ یا 7 لاکھ کتابیں بنیں گی۔ سمجھے؟ حضرت علی فرماتے ہیں الحمدو کی میں تفسیر کر دوں تو آپ بتائیے پورے قرآن کی اگر تفسیر حضرت علی کر دیں تو سمجھو کہ دنیا بھر سے کتابیں بھر جائیں گی۔ یہ معاملہ ہے میرے دوستو، تو ہم کو اس میں کوئی چونو چرا نہیں کرنا چاہیے۔ اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں، رب کائنات فرماتا ہے، یہ کیا کہتے ہیں آپ کا پارہ نمبر 29 میں، سمجھے سورہ جن ہے، اس کی آیت نمبر 26 اور 27 ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من الرسول۔ اللہ پاک فرماتا ہے غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو میرے دوستو یہ بات ظاہر ہے کہ رب کائنات نے اپنے رسولوں کو، اپنے نبیوں کو جتنا چاہا، جو چاہا، اور ہمارے حضور کو تو رب کائنات نے سب کچھ عطا فرما دیا۔ یہ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے۔ اب چلیے اصل کتاب کی طرف چلتے ہیں۔ سوال کیا تھا، نبیوں کو غیب کا علم ہوتا یا نہیں؟ تو آپ نے دلیلیں کئی سنی قرآن پاک سے۔ اب سنیے، انبیاء علیہ السلام غیب کی خبر دینے کے لیے ہی آتے ہیں۔ حساب کتاب، جنت دوزخ، ثواب عذاب، حشر و نشر، فرشتے وغیرہ سب غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ سب غیب کی باتیں ہیں۔ یہ وہی بتاتے ہیں جن کی عقل مکمل ہو، کمپلیٹ ہو، مگر یہ علم غیب کہ ان کو ہے اللہ پاک کے دیے سے ہے۔ جس کو بھی علم غیب ملا وہ اللہ کے دیے سے ملا۔ کوئی کہنے لگو لے اللہ کے برابر کر دیا، تو ان سے کہیے کہ اللہ کا علم پرسنل ہے، اس کا اپنا ہے، اور دوسرے انبیاء اکرام کو جو ملا ہے وہ خدا کا دیا ہوا ہے، اور خدا جس کو چاہے جتنا عطا فرما دے۔ تو ذاتی علم اللہ کا ہے اور عطائی علم حضور کا، تمام نبیوں کا، اور جو مخلوق کو ملا ہے وہ سب ہے، جس کی کوئی حد نہیں اور اس کی صفت ہمیشہ سے ہے۔ اسی طرح علم غیب نبیوں رسولوں کے لیے ماننے والے کو شرک کا الزام دینا یہ بھی حماقت ہے، ایمان کو ختم کر دینا ہے۔ سمجھے؟ مطلقاً انبیاء کرام کے لیے علم غیب کا انکار کرنا یہ تو قرآن کا انکار ہے، یہ تو قرآن کا انکار ہے۔ اب میرے دوستو آج اتنا ہی بیان رہے گا، انشاءاللہ تھوڑا بیان روز چلتا رہے گا جب تک زندگی سلامت ہے اور آپ لوگ سلامت ہیں۔ انشاءاللہ یہ تھوڑا روز سنیں گے۔ تو آج آپ نے علم غیب بتایا، اس سے پہلے جو بیان ہوئے ہیں وہ بھی یوٹیوب پر ہیں، آپ انہیں سنیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں کافی تفصیل سے گفتگو ہوئی، اپنے بچوں کو سنائیں، اپنے بچوں کو بتائیں، اور انشاءاللہ آنے والے بھی بیان، یہ بھی بیان سب یوٹیوب پر رہیں گے۔ رب کائنات ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔